قال الله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ محترم حضرات، 8ویں پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، اسی طرح اصحاب مدین کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تمام قوموں کے واقعات اور حالات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اعراف کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، جن کو ہم اصحاب مدین کہتے ہیں، اس بستی والوں کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، سب سے بڑا گناہ شرک تھا۔ اس کے بعد جو ایک بڑا گناہ تھا وہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے سبب ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو ان کے ٹھکانے پہنچایا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو دعوت پہنچی تھی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، قوم کے بڑے بڑے سرداروں تک اللہ کا پیغام اور میسج دیا، تو قوم والے الٹے ڈرانے اور دھمکانے لگے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ اور اسی آیت کریمہ سے 9ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ قوم والے کہہ رہے ہیں، قوم کے بڑے بڑے متکبر سرداروں نے کہا، یا شعیب لنخرجنک معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، ہم تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے، اپنے دیار سے تمہیں باہر کر دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم ہمارا مذہب قبول کر لو، ہماری ملت کی پیروی کرو، باپ دادا کا جو مذہب تم چھوڑ کر کے ایمان لائے ہو پھر اسی مذہب پر آ جاؤ۔ قال اولو کننا کارہین، کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے بڑی ہی کراہت کی بات ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ نے جس سے نجات دی اس کے بعد بھی پھر ہم کفر کی راہ اختیار کریں، تمہارے مذہب کو پھر سے ہم قبول کر لیں تو اللہ پر بہت بڑا بہتان ہوگا، یہ اللہ پر بہت بڑی جھوٹ اور افطرا ہوگی۔ فما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا۔ وہ کہنے لگے ہمارے رب کا علم تو تمام چیزوں پر محیط ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار ہماری قوم والوں کے درمیان اور ہمارے درمیان تو حق کے ساتھ صحیح فیصلہ فرما دے، کیونکہ تو ہی صحیح اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم والے جب نہیں مانے، اپنی غلطیوں پر اصرار کرتے رہے، جب اللہ کی آیت کی تکذیب کی، جب اللہ کے فرامین کو جھٹلایا، تو حضرت شعیب نے اپنے قوم والوں کے خلاف دعا کی۔ بد دعا یہی تھی، اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور ہماری قوم والوں کے درمیان تو فیصلہ فرما دے۔ اللہ فیصلہ فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب
ان کو پکڑ لیا، یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ اسی لیے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم عبرت پکڑیں کہ پچھلی قوموں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انجام تک پہنچا دیا۔ کسی قوم کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے ہم نے ریح صرصر کے ذریعے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کسی قوم کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہم نے سخت چیخ و پکار کے ذریعے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسائی تو کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اور اس امت کو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہا ہے تاکہ یہ امت ہوش کے ناخن لیں، یہ امت اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات اسی لیے اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے ہمارے پاس ذکر کرتا ہے تاکہ ہم پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے باز آ جائیں جن گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھایا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کا عذاب دے کر کے مارا، 3 طرح کے عذاب۔ پہلا عذاب بجلی کی کڑک، اللہ تعالیٰ نے بجلی کے ذریعے سے ان کو پکڑ لیا، راتوں کو سوئے ہوئے تھے، بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، صبح ہوئے تو معلوم ہوا یہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا عذاب ان کے اوپر وہ آگ کی بارش تھی، آگ کی بارش۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بادل آسمان میں اس طریقے سے ظاہر کر دیے، ان کو لگا کہ یہ وہ بدلیاں ہیں جس سے بارش ہوگی، جس سے پانی کے قطرے گریں گے۔ یہ بدلیوں کے پاس چلے گئے، ان بدلیوں سے پانی گرنے کے بجائے آگ برسنا شروع ہو گئے، آگ برسنے لگی، ان بدلیوں سے آگ کی بارش ہونے لگی، اور سخت چیخ و پکار کے ذریعے سے بھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ 3 طرح کا عذاب اس قوم پر نازل فرمایا۔ اللہ ہمیں سچیت کر رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، اے امت محمد کے لوگو، ہم تمہیں اس طرح عذاب دے کر تو نہیں ماریں گے، البتہ ہم نے اعلان کر رکھا ہے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، جب تم ہماری نافرمانیاں کرو گے، میرے رستے چھوڑ کر غیروں کے رستے چلو گے، تم کفر کی راہ اختیار کرو گے، ہماری آیتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اے لوگو ہم تمہیں نیست و نابود کر کے دوسری قوم پیدا کریں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، جو تم جیسی نہ ہوں گی، یحبہم ویحبونہ، وہ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر تو بڑے رحم و کرم کرنے والے ہوں گے، بڑے نرم ہوں گے، اذلۃ علی الکافرین، لیکن کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی یہ پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ او لوگو، ہم حد سے زیادہ بگڑ جائیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عذاب کا مزہ نہ چکھائے گا، اسی لیے تو پچھلی قوموں کے واقعات اللہ بیان کر رہا ہے۔ اے لوگو، اے میرے بندو، اگر تم بھی میرے حکموں کی نافرمانی کرو، میرے رسول کی روگردانی کرو، تو ہم تمہیں بھی اس طرح کے عذاب کا مزہ ہم تمہیں چکھائیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہم تمہیں دنیا سے مٹا دیں گے، ایسی قوم پیدا کریں گے جو میری اتباع اور پیروی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی قوم کے بارے میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیں، نیکی کرنے لگ جائیں، اللہ کہہ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان و زمین کے ذریعے سے ہم برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ آسمانوں سے بھی برکت نازل کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔
زمین سے اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگائی، پھل فروٹ اگائے، فصلیں اگائی اور اس کے ذریعے سے برکتیں عطا فرمائی۔ آسمان سے بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے اگر ہماری باتوں کو یہ مان لیں، اگر ایمان لے آئے، اگر مجھ سے ڈرنے لگ جائے تو ہم ان کے پاس آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گے، جو برکت کے دروازے ہیں ہم کھول کر ان کے سامنے پیش کر دیں گے، دنیا بھی انہیں عطا کریں گے اور آخرت میں بھی بے حساب ہم اجر عظیم سے ہم انہیں سرفراز کریں گے۔ اللہ کی اطاعت کے مطابق جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جو مرنے جینے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں اچھی زندگی عطا کرتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی انہیں بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بستی والوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے اگر یہ بستی والے میرا حکم مان لیتے، میرے اوپر ایمان لے آتے اور مجھ سے ڈر رہے ہوتے تو ہم انہیں عذاب نہ دیتے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے اس وقت کوئی پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ بھی نہیں ملتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کریں۔ آگے بڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اس کے بعد ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور ان کے امراء کے پاس بھیجا۔ فرعون کے پاس اور ان کے امراء کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں دے کر حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے فظلموا بها، لیکن اللہ کے احکام کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ فظلموا بها، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی انہوں نے بھیجی ہوئی ہدایت کا خیال نہ کیا، پاس و لحاظ نہ رکھا۔ فظلموا بها، وہ ظلم کے مرتکب ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان مفسدوں کا انجام میں نے کیا کیا، ان کو ہماری آیتوں کے جھٹلانے کے سبب ہم نے کیسا عبرتناک انجام دیا۔ فانظر، اس انجام کو تو ذرا دیکھو۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کہہ رہے ہیں اے فرعون، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس نبی بنا کر، رسول بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے، وہ ڈرانے اور دھمکانے پر اتارو ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہا اے فرعون، میرے پاس تو رب کی بڑی علامتیں بھی ہیں، رب کی بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ تو فرعون نے کہا اگر واقعی تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو اس نشانی کو ذرا ظاہر کرو، ذرا دکھاؤ، بتاؤ ہمیں۔ وَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جو عصا حضرت موسیٰ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، جو لاٹھی حضرت موسیٰ کے پاس رہا کرتی تھی، وہ لاٹھی زمین پر رکھی تو ایک اژدہا سانپ بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے نہایت چمکدار اور روشن ہو گیا۔ ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا، ایک معجزہ تھا عصا، وہ لاٹھی جیسے ہی رکھتے تھے کبھی سانپ بن جاتے، کبھی وہ لاٹھی پتھر پہ مارتے تو پتھر سے چشمے پھوٹنے لگ جاتے، سمندر پہ مارا تو سمندر نے راستہ دے دیا۔ اور ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ ظاہر کرتے تھے تو ہاتھ کے اوپر ایک روشنی، ایک چمکدار روشنی، بالکل ایک سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔
دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ ان تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد قوم والوں نے کیا کہا؟ یہ تو بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، یہ تو بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، یہ تو جادوگری کا کمال ہے، جادو کے باعث انہوں نے یہ سارے کام انجام دیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا کہ چلو ایسا کرو کہ موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر دو، دیکھیں ان کی جادوگری کب تک چلتی ہے، ہم انہیں شکست دے دیں گے بڑے بڑے جادوگروں کے ذریعے سے۔ بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے اور ایک دن متعین کیا گیا کہ اس دن موسیٰ کے ساتھ بڑے بڑے جادوگر ٹکر لینے والے ہیں۔ جادوگروں سے کہا کہ چلو جو کچھ تم جانتے ہو اپنا تم یہاں کرتب دکھاؤ۔ تو کچھ چھڑیاں، کچھ تنکے جادوگروں نے پھینکے، وہ سب کے سب سانپ بن کر ایسے ایسے رینگنے لگے، پورا کا پورا میدان سانپ سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ ٹھٹک گئے، ڈر پیدا ہوا، پیچھے پلٹے۔ اللہ نے کہا ڈرو نہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی رکھیے۔ جیسے ہی موسیٰ نے لاٹھی رکھی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ اژدہا بن گیا، وہ لاٹھی ایک سانپ بن گئی اور جادوگر کے تمام سانپوں کو وہ نگل لیتی ہے، کھا لیتی ہے۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو کہتے ہیں نا کہ سونے کی پرکھ جوہری کو ہی ہوتی ہے، سونار کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ اصلی سونا کون سا ہے اور نقلی سونا کون سا ہے۔ اسی طرح جادوگروں کو سب سے زیادہ جادوگری کے بارے میں معلومات ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے پہچان لیا ہم نے جو جادو دکھایا وہ تو آنکھوں کا دھوکا تھا، وہ تو نظر کا دھوکا تھا، لیکن موسیٰ نے جو چیز پیش کی ہے وہ جادو سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن خود گواہی دیتے ہوئے بول رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھنا تھا۔ تمام کے تمام جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ فرعون بوکھلا گیا، اس کے جو حواری تھے وہ سب کے سب بوکھلا اٹھے۔ یہ سب تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے مل کر کے ایسا کیا ہے تاکہ سارے بنی اسرائیلیوں کو نکال کر یہاں سے تم لوگ لے کر کے چلے جاؤ۔ تو فرعون نے انہیں سزا دینے کا بھی اعلان کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، جن کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، جن کے اندر ایمان کی چاشنی آ جاتی ہے، جو ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے، لاکھ اذیتیں دی جائیں، لاکھ مصیبتوں کے پہاڑ ان کے سروں پہ توڑے جائیں، اللہ کی قسم اس ایمانی راستے سے وہ بھٹکنے کو تیار نہ ہوتے، ایمانی راستہ چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہوتے۔ فرعون نے سزا کا اعلان کیا، اے جادوگرو تم کیا سمجھتے ہو میرے حکم کے بغیر تم ایمان لے آؤ اور ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تمہارے پیر کاٹ دیں گے، ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ بھی مخالف سمتوں سے کاٹیں گے۔ داہنا پیر کاٹیں گے تو بایاں ہاتھ کاٹیں گے، اور اگر بایاں پیر کاٹیں گے تو داہنا ہاتھ کاٹیں گے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، ہاتھ پیر بھی کاٹیں گے، اذیتیں دیں گے، پھر سولی پہ چڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو ایمان لے آتا ہے انہیں تکلیفوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگے ہمیں تکلیفوں کی پرواہ نہیں، ہمیں ان سزاؤں کی پرواہ نہیں، اے فرعون چاہے تو کچھ بھی کر لے، ہم اس ایمانی راستے سے پھرنے والے نہیں۔ انہوں نے جو دعا کی تھی وہ دعا یہی تھی، وہ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما دے۔ افرغا یفرغ، افراغن کے معنی ہوتے ہیں اڈیل دینا، برتن سے کوئی چیز اڈیل دے اور برتن خالی کر دے۔ وہ جادوگر جو ابھی ایمان لائے ہیں
لیکن ایمان کا مزہ وہ اس طرح پا چکے ہیں کہ ایمان سے پلٹنا تو دور، رب سے فوراً دعا کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر کی برکھا نازل فرما، صبر کی بارش نازل فرما دے، اے اللہ تو ہماری موت دے تو اس حال میں ہماری موت دینا کہ ہم ایمان والے ہوں، ہم مسلمان ہوں۔ ایمان والوں کی یہی صفت ہوتی ہے، وہ یہی چاہتے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس ایمان کا پھر کیا فائدہ؟ زندگی بھر آدمی ایمان کے ساتھ رہے لیکن مرتے مرتے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ یہی دعا کر رہے اے اللہ ان اذیتوں کے سامنے، ان مصیبتوں کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل پگھل جائے اور ہم ان اذیتوں کے سامنے ہم پگھلتے ہوئے کفر کی راہ اختیار کر لیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ان مصیبتوں پر اے اللہ ہمارے اوپر تو صبر کا فیضان فرما دینا، وتوفنا مسلمین، اور اے اللہ ہماری موت اس حال میں دینا، ہمیں دنیا سے اس حال میں لے جانا کہ ہم ایمان والے ہوں، ہم مسلمان ہوں، تیری اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں۔ کیسے لوگ تھے میرے بھائیو جو ابھی ایمان کا مزہ چکھے، لیکن ایمان کی چاشنی اتنی ہے کہ ایمان کے لیے کٹنا مرنا سب کچھ گوارا کر لے رہے، اور ایک ہم ہیں برسوں سے ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے، ہم بھی وراثت میں ایمان پا لیے اور ہم بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس ایمان کے اندر اتنی تاثیر نہیں ہے کہ اس ایمان کے لیے ہم سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنا ایمان فروخت کر رہے ہیں۔ ہماری کچھ قوم کی بغیرت لڑکیاں جو جھوٹے پیار اور محبت کے نام پر ایمان کا سودا کرتی ہوئی نظر آئیں، اگر انہیں ایمان کا مہتو معلوم ہوتا، ایمان کا مقام معلوم ہوتا، ایمان کیا چیز ہے اگر اس کی جانکاری ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسا کرنے کو تیار نہ ہوتی۔ یہاں جادوگر کٹنے مرنے کو تیار ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم نے ایمان کی دولت اپنے اندر سجا لی ہے، ایمان کی دولت اور ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی حفاظت کرو۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ پوری زمین بھر سونا دے کر کے بھی، اگر انہیں اختیار دے دیا جائے کہ زمین بھر کر سونا تم دے دو اللہ کو ہدیہ کے طور پر اور تم خود کو بچا لو، تو وہ زمین بھر اس دن اللہ کو گفٹ کے طور پر ہدیہ کے طور پر سونا دینے کو بھی تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں کوئی بھی ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا، سمندر پار کر کے ٹھکانے لگا دیا۔ ایک بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے ہوئے جا رہے ہیں، بیچ میں سمندر پڑا، اللہ نے حکم دیا، اور قوم کے لوگ شکوہ کرنے والے تھے، ہر وقت شکوہ ہی کرتے تھے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو فرعون ہمیں پکڑ لے گا، اب تو فرعون ہمیں سزائیں دے گا، وہ اپنا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ قوم کے لوگ شکوہ کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، اے میری قوم کے لوگوں ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر کے اوپر مارو۔ موسیٰ نے جب لاٹھی ماری تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْفَلَقَ، ہم نے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف پہاڑ پانی کے پہاڑ بن گئے، اور وہاں سے راستہ ہوا اور موسیٰ اور اس کی قوم وہاں سے نکل کر آگے نکل گئی۔ اللہ وہی کہہ رہا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو اس سمندر کو کراس کرا دیا، سمندر کو پار کرا دیا۔
فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، لیکن یہ ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو قوم چند بت لیے ہوئے ان بتوں کی مجاوری کر رہے تھے، ان بتوں کو لیے ہوئے ان کی عبادتوں میں مصروف تھے۔ جب قوم والوں نے دیکھا، ابھی زندہ معجزہ دیکھ کر کے آئے ہیں، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جو تھا وہ سب کو ڈوبتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایک قوم سے گزرے ہیں جن کے پاس بت ہیں اور ان بتوں کی وہ پوجا کر رہے ہیں، یعکفون علی اصنام لہم۔ تو یہ اپنے نبی سے کیا کہنے لگے؟ یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہا، اے موسیٰ جس طرح ان کے پاس ایک معبود ہے، ایک خدا ہے، ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہا۔ وہ لوگوں، وہ منظر یاد آتا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نئے نئے صحابہ بھی ہیں، انہوں نے دیکھا کافروں کو کہ ایک درخت پر وہ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہاں جب ہم تلوار لٹکاتے ہیں تو تلواروں میں تیزی آ جاتی ہے، تلوار ہماری تیز ہو جاتی ہے، تلواروں میں برکت آ جاتی ہے۔ اس عقیدے سے وہ اپنی تلواریں اس درخت پہ لٹکایا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ جو ابھی نئے نئے تھے ایمان کے معاملے میں، کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جس طرح ان کے پاس ایک درخت ہے تلوار لٹکانے کے لیے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اے ہمارے رسول ہمارے لیے بھی آپ کوئی ذات انوات بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنی تلواریں وہاں پر لٹکایا کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی تھی اور کہا تھا تم تو ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو جن چیزوں کا مطالبہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہا، جس طرح ان کے معبود ہے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو تاکہ ہم ان کی پرستش اور عبادت کریں۔ اور حضرت موسیٰ اب طور پہ گئے ہیں 40 دن کے لیے، یہاں قوم والوں کی حالت یہ ہے کہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا اور پرستش اور بندگی شروع کر دی۔ زندہ معجزہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے فرعونیوں کو ڈوبتے دیکھا، اللہ نے سمندر کے اندر سے راستہ بنا کر کے اللہ نے ان کو پار کرایا۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی ایک بچڑے کو معبود بنا کر بچڑے کی پوجا اور پرستش کرنے لگے۔ یہ ایسی قوم تھی۔ آگے بڑھ جائیے، اللہ آگے کہہ رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے، کوہ طور پر، طور پہاڑ پر، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ہمارے وقت پر آئے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے موسیٰ سے کلام کیا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي، حضرت موسیٰ کہنے لگے اے میرے پروردگار، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اے میرے پروردگار میں تجھ سے ڈائریکٹلی بات تو کرتا ہوں، تجھ سے ہم کلام تو ہوتا ہوں، مجھے یہ شرف ملا ہے، لیکن اللہ ایک اور شرف سے نواز دے۔ کیا؟ انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اے موسیٰ ان پہاڑوں کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں تب تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی فرمائی اس پہاڑ کے اوپر، فلما جعلہ دکا، پہاڑ کے پرکھچے اڑ گئے۔ پہاڑ جس طرح پرمانو بم کوئی آدمی پھوڑ دے تو وسفوٹک کتنا خطرناک ہوگا، اسی طریقے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ دور ہیں، کوہ طور پر ہیں، اور دوسرے پہاڑ پر حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں دیکھ کر حضرت موسیٰ کی حالت یہ ہے، قرآن خود کہہ رہا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ہوش آیا تو کہنے لگے قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ،
اے اللہ تو تو پاک ہے، میں تیری جناب میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا میں ہوں، سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں۔ دنیا میں کوئی کھلی ہوئی اس پیشانی کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا۔ نہیں میرے بھائیو، اما عائشہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ البتہ جب جنت میں جائیں گے، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ یہی دیدار الہی ہوگی۔ جنت کا پردہ کھلے گا، اللہ اپنا دیدار فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جس کی ہم زندگی بھر عبادت کریں اس کو ہم دیکھیں تو کیا فیلنگ ہوگی۔ اللہ اکبر، جب اللہ کا دیدار جنتی کریں گے تو جنت کی تمام نعمتیں دیدار الہی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ لیکن دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھنے کی خواہش کی تو کہا کہ ٹھیک ہے پہاڑوں کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ تاب لے آئے میری تجلی پر تو ٹھیک ہے تم دیکھ لو گے۔ جیسے ہی تجلی ڈالی پہاڑ چکنا چور ہو گئی۔ آگے بڑھیے میرے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا۔ ہم ایسے متکبروں کو اپنے احکام سے دور رکھتے ہیں جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، جو زمین میں گھمنڈ کرتے ہیں۔ حق کے انکار کی جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ تکبر۔ ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو تو انکار کیا، وجہ کیا تھی؟ خود اللہ کہہ رہا واستکبر، ابلیس نے تکبر کیا۔ تو تکبر اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ متکبر شخص ہر وقت حق کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے متکبرین جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، ارے انسان کی کیا حیثیت کہ وہ تکبر کرے؟ جو حقیر قطرے سے پیدا ہوا ہو اس کی کیا مجال کہ وہ تکبر کرے؟ کسی انسان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ تکبر کرے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر۔ وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اہنکار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو قیامت کے دن چیٹیوں کی شکل میں جمع کرے گا۔ اللہ دکھائے گا کہ دیکھ لو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، دیکھ لو تمہاری حیثیت کیا ہے، چیٹیوں کی شکل میں تم جمع کیے گئے ہو اور چیٹیوں کی طرح رینگتے نظر آ رہے ہو، کامثال ذر، چیٹیوں کی شکل میں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرو، نہ اپنے علم اور ٹیلنٹ پر گھمنڈ کرو، نہ اپنے اسٹیٹس پر گھمنڈ کرو۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، تمہارے پاس جو بھی رب کی بڑی نعمت ہو، کسی بھی نعمت پر کبھی تکبر مت کرو۔ کبھی قارون نے تکبر کیا تھا اپنے خزانوں پر، فرعون نے اپنی مملکت و سلطنت پر تکبر کیا تھا، اللہ نے دونوں کا انجام کیا کیا؟ ہر متکبرین کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے، ہم دور رکھیں گے، ان کو باز رکھیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ متکبرین کی علامت تو یہی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ساری نشانیاں آ جائیں، ساری نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے لا یؤمنوا بها، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر انہیں ہدایت کا راستہ مل جائے، ہدایت کا راستہ دیکھ لے، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، لیکن ضلالت کا راستہ جیسے ہی انہیں دکھے گا وہ ضلالت کے راستے پر خود کو چلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ متکبرین کی صفت ہے۔ متکبر ان کے سامنے لاکھ دلیلیں آ جائیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ ساری نشانیوں کو وہ دیکھ لیں، میرے سارے معجزات کو دیکھ لیں جو میں نے نبیوں کو دے کر کے بھیجا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی ان خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ ایمان لائیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول کی اتباع و پیروی کرتے، رسول النبی الامی، جو نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے صفات یہ تورات و انجیل میں بھی پاتے ہیں. ان کا کام بتایا جا رہا ہے. یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو وہ حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیز کو وہ حرام کرتے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی حاصل ہے کہ کسی چیز کو حلال کریں، کسی چیز کو حرام کریں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کی پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ایک کام مزید بتایا جا رہا ہے، وَيَضُعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، رسم و رواج کے طور پر ان کے گلے میں جو طوق بندھا ہوا ہے، ان کے پیروں میں جو بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، وہ سب ہٹانے کے لیے رسول آئے ہیں. وہ پھر حکم دیا جا رہا ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، جو اس رسول کی اتباع و پیروی کرے، وَعَزَّرُوهُ، جو ان کی حمایت کرے، ان کا سپورٹ کرے، وَنَصَرُوهُ، جو ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرے جو رسول کے ساتھ بھیجا گیا. رسول کے ساتھ کون سا نور؟ یہی قرآن پاک آیا ہے. تمام لوگوں کو گویا کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، چاہے تم یہودی ہو، عیسائی ہو، یا دنیا کے کسی بھی مذہب و مسلک سے تمہارا تعلق ہو، پیارے نبی پر ایمان لائے بغیر تم اللہ کے یہاں کامیاب و کامرا نہیں ہو سکتے ہو، تم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہو. اسی لیے اس نبی پر ایمان لاؤ. اب اور آگے بڑھ جائیے. اللہ کہہ رہا ہے من یہد اللہ فہو المہتد فہو المہتدی، اللہ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہوگا. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور اللہ تعالیٰ جس کو راہ راست سے بھٹکا دے، جس کو ضلالت کے راستے پہ اتار دے، پھر وہی لوگ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں جسٹ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے کچھ لوگوں کو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی جہنم کے لیے انتخاب کر لیا ہے، چن لیا ہے. کچھ جہنمیوں کی ہم نے نشاندہی کر دی ہے. وہ جہنمی انسانوں میں سے بھی ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہیں. کون سے لوگ ہوں گے وہ؟ اللہ کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن حق بات سننے سے واری ہیں. اللہ آگے کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے کے مثل ہیں. جس طرح چوپایوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، یہ تو چوپایوں کی طرح کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ایمان کی روشنی آ جانے کے بعد ایمان کی روشنی سے خود کو دور رکھے ہوئے، ان کی مثال اللہ کہہ رہا ہے ان کے پاس دل تو ہے مگر ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آنکھیں تو ہیں پر دیکھ نہیں سکتے، کان تو ہیں بظاہر ان کے لیکن وہ سن نہیں سکتے. یہ تو چوپایوں کے مثل ہے. کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بینگ بجائے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. بھینس کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بینگ بج رہی ہے یا کوئی اور چیز کی آواز ہے؟ ساری آوازیں جانوروں کو تو یکساں معلوم ہوتی ہیں. اللہ وہی کہہ رہا ہے یہ تو جانوروں کے مثل ہیں، یہ تو چوپایوں کے مثل ہیں. کل انعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ گئے گزرے ہیں. اور آگے بڑھ جائیے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، رسول کے بارے میں عقیدہ صاف کر رہا ہے. کچھ لوگوں نے رسول کی رسالت میں اس طرح غلو کیا کہ رسول کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا.
جن چیزوں کا مالک رب ذوالجلال ہے ان چیزوں کا مالک ہم نے غیر اللہ کو بنا دیا، نبیوں کو بنا دیا، اماموں کو بنا دیا، اولیاء اللہ کو بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ ارے تم غیب کی بات کرتے ہو، میں تو اپنے نفس کے بارے میں بھی نہیں جانتا، میں تو اپنے نفس کے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں کہ میرے اوپر نفع پہنچنے والی ہے یا میرے اوپر نقصان پہنچنے والا ہے۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اس کا بھی مالک نہیں کہ میرے اوپر نفع پہنچے یا نقصان پہنچے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں عالم الغیب ہوتا، میں غیب کی خبریں جانتا، وَلَوْ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میری زندگی میں خیر ہی خیر ہوتی، بھلائی ہی بھلائی ہوتی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کبھی تکلیف مجھے چھو کر بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ بھی واقف ہیں، آپ نے سیرت رسول پڑھا ہے، آپ کی زندگی کو بغور مطالعہ کیا ہے، آپ کی زندگی میں کتنی کٹھنائیاں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، آپ نے اس دعوت رسول میں کون کون سی پریشانیاں نہیں جھیلیں، تمام پریشانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ اعلان کروا رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کی خبریں جانتا، اگر غیب کی باتیں مجھے معلوم ہوتی تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میری زندگی میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی، نفع ہی نفع مجھے حاصل ہوتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور برائی مجھے ٹچ بھی نہیں کر پاتی، کوئی بھی تکلیف میرے سامنے سے گزرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آدمی کو جب پہلے سے معلوم ہو کہ جو لوگ حفاظ قرآن کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دور لے جا کر ان 70 حفاظ کو شہید کر دیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول نے بھیج دیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں، تو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ سچے نہیں ہیں اپنے ایمان میں، وہ حفاظ چاہتے ہیں لیکن ان کی منشا نہیں ہے دین سیکھنے کی، بلکہ ان کی منشا تو قتل کرنے کی ہے۔ تو یہ جانتے ہوئے بھی، یہ سمجھتے ہوئے بھی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عقیدہ صاف کرایا جا رہا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا نا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو رسول کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھیں گے، تو اے میرے نبی آپ لوگوں کے درمیان ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، میں غیب اگر جانتا تو میری زندگی میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی، کوئی برائی کوئی تکلیف مجھے چھو کر کے بھی نہیں گزرتی۔ آگے بڑھ جائیے، اللہ ان لوگوں کو بھی پیغام دے رہا ہے اس بارے میں جو غیروں کو پکارتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح ہی بندے ہیں، جن کو بھی تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جن کو بھی تم مدد کے لیے طلب کر رہے ہو، عباد امثالکم، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ واقعی تمہارے معبود ہیں تو ان کو پکارو، انہیں چاہیے کہ یہ تمہاری پکار سنیں، یہ تمہاری پکار پہ لبیک کہیں۔ اللہ کو پتا ہے نا کہ غیر اللہ کو یہ پکار رہے ہیں اپنا معبود سمجھ کر، وہ زندگی بھر یہ جواب نہیں دے سکتے ان کی پکار کا۔ اللہ تعالی دوسری صورت جو اس کے بعد سورہ اعراف کے بعد جو دوسری صورت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو بغور سماعت کرو، سنو۔ کتنی چیں میں کی آواز، یہ انسان ہے، یہ مسلمان لوگ، قرآن پڑھا جائے حالت یہ ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بغور سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ بھی رہو۔ صرف کہہ دیا جاتا فَاسْتَمِعُوا تو کافی تھا، کیونکہ منطق کا اصول ہے، منطق کا قاعدہ ہے کہ بیک وقت فاعل واحد سے ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دیا جاتا نا کہ فَاسْتَمِعُوا،
تو چپ رہنا بھی یہاں پر مقصود آ گیا، چپ رہنا بھی مقصود ہوا، لیکن اللہ نے کہا کہ چپ بھی رہو، سنو بھی اور چپ بھی رہو، کتنی تاکید کے ساتھ۔ اور اللہ آگے کہہ رہا لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے تو ایمان والوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ بغور سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ گدگدی کر رہے ہیں، کچھ لوگ مذاق کر رہے ہیں، کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ہر طرف میری نگاہیں جاتی ہیں، سب کو میں دیکھتا ہوں۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اس کا فرمان سنایا جا رہا ہے، اور آپس میں ہنسی مذاق استہزاء۔ ارے بچے کریں تو چلو، ان کو شعور نہیں ہے، ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے ہیں، لیکن بڑے کریں تو بڑا تعجب ہوتا ہے میرے بھائی۔ مہینہ رمضان کا، بیٹھے ہو مسجد میں اور سنایا بھی جا رہا ہے قرآن، پھر بھی ہمیں ان سب چیزوں کی خبر نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کو جب قرآن پڑھا جائے تو بغور سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس کی آیتیں پڑھی جائے، سنائی جائے، تو آدمی بغور سنے اور چپ رہے، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے گا۔ اور اگر اللہ کی آیتوں کے سامنے ہم اسی طرح ہنسی مذاق کرتے نظر آئیں تو اللہ بتائیے ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، جس کے اوپر اللہ کا رحم و کرم نہیں ہوگا، اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے، کیا کہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے اندر نہیں جائے گا، چاہے لاکھ نمازی ہوں، پوری زندگی سجدے میں انہوں نے گزار دی ہو، وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا ہاں جی، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا رحم ہوگا، اس کا کرم ہوگا۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے ہم ان کے اوپر اپنا رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں جو ہماری آیتوں کو سننے کے بعد بغور سنتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ تو اب میرے بھائیو بتاؤ، فیصلہ کرو، ہمارا سلوک رب کے قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ ہم رب کے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے کہ پڑھ کر سنا دیا جائے، بس لوگ ہنسی کھیل میں سن لیں اور جیسا تیسا پھر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ نہیں میرے بھائیو، رب کی کتاب ہے، رب کی کتاب کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دنیا میں آج تک اس کی نظیر نہیں ملی، پوری دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب پڑھ کر سنائے جائے تو لوگ مذاق کریں، لوگ ہنسیں، استہزاء کرتے نظر آئے۔ یہ تو کافروں کا شیوا تھا۔ اور کچھ لوگ اس آیت کریمہ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا امام کے پیچھے جب تم رہو تو نہ پڑھو۔ میرے بھائی، یہ اس بات کا جواب ہے جو مشرکین اپنے لوگوں کو کہتے تھے جب محمد قرآن پڑھے والغوا فیہ، تو تم کیا کرو؟ خوب شور شرابہ کرو۔ تو شور شرابہ کرنا تو مشرکین کا کام ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو تم والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم خوب شور شرابہ کرو۔ یہ کون حکم دیتے تھے؟ مشرکین مکہ والے، کیونکہ ان کو لگتا تھا قرآن ایسی چیز ہے کسی کے دل کے اندر اگر سرایت کر گیا یہ قرآن، کسی کے کانوں میں یہ قرآن کی آواز ٹکرا گئی تو دل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی، اسی لیے لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ والغوا فیہ، زور سے خوب شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز قرآن کی آواز پر غالب آ جائے، لوگوں کو قرآن کی آواز نہ سنائی دے۔ یہ کافروں کا شیوا تھا، مشرکین کا شیوا تھا، قرآن کے سامنے شور مچانا، قرآن کے سامنے ہنسی و استہزاء اور مذاق کرنا۔ اور ان کا یہ کیا تھا کہ تم غالب آ جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ تم قرآن جب پڑھا جاتا ہے تم شور کرتے ہو، تم چلاتے ہو، چیختے ہو، مذاق کرتے ہو۔ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو بغور سنو، وانصتوا، اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ وقت ہو چلا ہے میرے بھائیو، آخری آیت میں بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 3 نشانیاں بتائی ہیں اس سورت کے آغاز میں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ حقیقی مومن وہ لوگ ہیں
ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر بتائی جاتی ہیں، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو تلاوت سن کر ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے، ہمارے دل اللہ کے خوف و خشیت سے لرز جانے چاہیے. لیکن ہم ہنسی ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، صحیح معنوں میں مومن بننے کی کوشش کرو. اور اگر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم خود کو مومن نہیں بنا سکے تو اللہ کی قسم اس سے بہتر موقع اور کہیں آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر سنے تو ان کے دل دہل جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ایمان کے اندر چارجنگ پیدا ہو جائے، ایمان میں حلاوت اور چاشنی آ جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں اس پارے کے تعلق سے جو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں رکھی. اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور اچھے اعمال کی توفیق عنایت فرماوے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.